نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ درس ہمارا سورہ آل عمران کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء اصلاح معاشرہ کے قوانین سے متعلق بڑے رہنما اصول بیان کرنے والی ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ ابتدا میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اسی سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ رشتوں کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کے مال کسی بھی طریقے سے مت کھاؤ۔ بعض دفعہ یوں لوگ کھاتے ہیں کہ ان کے مال کے ساتھ کسی چیز کا تبادلہ کر لیا، گھٹیا چیز ان کو دے دی اور عمدہ چیز لے لی، اچھی جگہ پہ خود قبضہ کر لیا، اچھا پلاٹ خود لے لیا، کوئی گھٹیا سا یتیموں کو دے دیا اس کے بدلے میں، یا اسی طرح کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم عمدہ مال کو گھٹیا کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ یتیم بچیوں کے بارے میں ایک خاص نصیحت یہ فرمائی کہ بعض لوگ کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح تب کرو جب ان کے حقوق ادا کر سکو، تو اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر نکاح مت کرو، بلکہ ان کے علاوہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان کے علاوہ دو دو بیویاں کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، لیکن مطلب یہ ہے کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا یہ چونکہ اسلامی معاشرے کے قوانین ہیں، مختلف قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی کے ساتھ۔ جو مہر ہوتا ہے نکاح میں طے ہوتا ہے، یہ صرف بیوی کا حق ہے، اس میں اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اسی کو اختیار ہے معاف کرنے کا، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ لے لے۔ ہاں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ کوئی چیز خوشی سے تمہیں چھوڑ دے، سارا مہر معاف کر دے یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دے۔ تبن کہتے ہیں دل کی رضامندگی سے دینا۔ نفساً دوبارہ فرمایا مزید تاکید کے لیے کہ دل ہی سے دے، یہ نہیں کہ شوہر صاحب جناب پہلی ملاقات میں بیوی کو کہہ رہا ہے کہ مہر مجھے معاف کر دے، تو یہ فرمایا تم معاف نہ کرواؤ، وہ خود تمہیں اگر دے دے کہ نہیں میں نے نہیں لینا مہر، خوشی سے کوئی چیز تمہیں دے دے تو وہ تمہارے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ بڑی مبارک چیز ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ نمبر ایک تو یہی مہر، اگر عورت خوشی سے واپس کر دے تو اللہ نے اس واپس کی ہوئی مہر کی تعریف کی ہے، ہنیئا مریئا، خوشگوار ہے، ہاضمے دار ہے، تمہارے لیے بہترین مال ہے۔ نمبر دو بارش کے پانی کی اللہ نے تعریف کی ہے، انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ نمبر تین شہد کی اللہ نے تعریف کی ہے، وفی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو، کسی خوش نصیب آدمی کو بیوی اگر مہر واپس کر دے تو ان پیسوں سے وہ شہد خریدے۔ کیا خریدے جی؟ حکیم صاحب کی دکان پہ ہے شہد جی؟ سبحان اللہ، حکیم صاحب کے پاس آ جائے اور حکیم صاحب کی دکان سے شہد خرید لے اور اس شہد کو بارش والے پانی کے اندر مکس کر کے اس کا شربت بنائے تو تین برکت والی چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک وہ پاکیزہ برکت والا مہر جو واپس ہوا، نمبر دو شہد جو جس میں شفا ہے، نمبر تین بارش کا پانی جس میں برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے ملاپ سے
جو شربت تیار ہوگا اس کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ اور تیسری چیز نہ ملے تو پھر دو پہ گزارا کر لو، بارش کا پانی اور شہد۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میراث میں ہم نے حصے مقرر کیے ہیں، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، اور یہ جو حصے ہیں یہ نصیبا مفروضہ، اس لفظ پہ ذرا غور کرنا جی، یہ حصے فرض کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے لازم کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی انسان کا یہ نہیں ہے کہ چلو جناب اس کو زیادہ دے دو تو اس کو گھٹ دے دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے میراث میں جتنے حصے ہیں نا، جتنا بیٹی کا ہے، جتنا بیٹے کا ہے، جتنا بہن کا ہے، جتنا بیوی کا ہے، جتنا شوہر کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حصے فرض کی ہوئی ہیں۔ اس میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں کمی بیشی کا اختیار نہ مجھے حاصل ہے نہ قاری اظہر صاحب کو حاصل ہے، کیوں کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اسی طرح میراث کے حصے بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا اس میں کمی بیشی کرے۔ اس کے بعد فرمائے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کل ان کے بچے بھی پیچھے یتیم رہ سکتے ہیں۔ اور سنو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ یتیموں کا مال کھانے سے محفوظ فرمائے۔ زمانہ جہالت میں کچھ جاہلانہ رسمیں تھیں، انہیں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میراث میں عورتوں کو بھی تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ جیسے میراث میں یہ کل ہم نے سورہ نساء پڑھ تو نہیں لی تھی جی؟ اچھا ٹھیک، مجھے وہ اپنی مسجد میں پڑھ لی تھی تو میرے ذہن میں بھی ویسے خیال آ گیا کبھی یہ بات میں نے شاید وہاں کی ہوگی، میں نے کہا کہیں مکس نہ ہو گیا ہو نا، دوبارہ پیچھے سے نہ شروع ہو۔ تو میراث میں عورتوں کو بھی تقسیم کر لیتے تھے اس مال کی طرح جو مال میراث میں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کو میراث میں تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج عورتیں چیختی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا۔ ارے بے وقوفو، اسلام سے پہلے تو تمہیں میراث کے مال کی طرح تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے کہا ہے کہ آزاد عورتیں ہیں، ان کو میراث میں تقسیم نہ کیا جائے۔ مال ملتا ہے میراث میں، عورتیں تھوڑی ملتی ہیں میراث میں۔ یہاں تک جہالت تھی کہ باپ کی منکوحہ کو بھی تقسیم کر لیا جاتا، سوتیلی ماں کو میراث سمجھ کے اس کو تقسیم کر لیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ برا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ عورتوں کو حق اسلام نے دیا ہے۔ اس کے بعد آگے محرم رشتوں کا بیان ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور میں تمہاری مائیں حرام ہے، تمہاری بہنیں حرام ہے، تمہاری بیٹیاں حرام ہے، پھوپھیاں حرام ہے، خالائیں حرام ہیں، بھانجیاں بھتیجیاں حرام ہے، دودھ پلانے والی مائیں وہ حرام ہے، دودھ پلانے والی بہنیں حرام ہیں، اسی طرح ساس حرام ہے، تمہاری ربیبہ حرام ہے۔ ربیبہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بیٹی پہلے شوہر سے ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ بہو حرام ہے، دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے جب تک وہ طلاق کے بعد عدت نہیں گزار لیتی تب تک وہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرو۔ نکاح کے لیے فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، مہر ہونا چاہیے، اور نکاح وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی تا حیات ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا اور بڑا واضح اصول ہے 34 نمبر آیت میں، الرجال قوامون علی النساء۔ دنیا کے نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ کوئی حکمران ہیں، کوئی ان کے ماتحت ہیں، کوئی سپہ سالار ہیں، کوئی رعایا ہے، کوئی امیر ہیں، کوئی غریب ہیں، تبھی تو دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اگر سارے وزیر اعظم ہوں تو پھر جناب چوکیدار کون ہو؟ اگر سارے سپہ سالار ہوں تو سپاہی کون ہو؟ ایک نظام ہے۔ اسی طرح معاشرے میں مرد و عورت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب اگر ہر ایک ہی حاکم ہو
تو پھر محکوم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم اور نظام میں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے عورتوں پر۔ اس بات پر بہت لوگ چیختے ہیں جی یہ کیوں ہے جی برابری ہونی چاہیے۔ وہ لوگ اس طرح نہیں چیختے کہ یار سارے عوام بھی برابر ہونے چاہیے حکمرانوں کے، وہاں کوئی نہیں، وہاں بھی تو کہیں نا کہ یار سارے وزیر اعظم ہونے چاہیے، سارے صدر ہونے چاہیے، سارے سپہ سالار ہونے چاہیے۔ وہاں جب مان لیتے ہو تو ہر نظام کے اندر کوئی نہ کوئی ضابطے اور اصول ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے اس نظام میں، خاندانی نظام میں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی آگے اللہ نے دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو حاکمیت اس لیے ہے کہ اللہ کی مرضی، جس کو اللہ چاہے فضیلت دے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ یہ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سر اوپر لگایا ہے اور پاؤں نیچے لگائے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی یہ سر نیچے کیوں نہیں ہے، پاؤں اوپر کیوں نہیں ہے؟ جواب اس میں تیری میری مرضی نہیں ہے، اس میں کس کی مرضی ہے؟ تو یہاں پر بھی ایسے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی، حکیمانہ جواب دیا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ خرچے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر رکھی ہے۔ اب کمائی وہ کرے، مزدوری وہ کرے، محنت وہ کرے اور خرچہ پورا کرے اور اختیار سارا محترمہ کے پاس ہو، تو یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچے کی ذمہ داری اس کو دی ہے تو غلبہ اور فوقیت بھی اس کو عطا فرمائے۔ آج کا تو اللہ معاف فرمائے، نئی نئی باتیں، بات بات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک یہ بھی فرمائش آئی ہے جی کہ طلاق کا حق بھی عورت کو ہونا چاہیے۔ میں کہے زبردست طریقہ ہے، بندہ مزدوری کر کے شامی گھر آوے کو طلاق ملی پی ہو جو بھائی کہ اور بویا تاکو پھر وہ بیچارہ مسیحی آسی، مدنی مسجد کی آسی، اور کدھر جانا ہے اس نے؟ عجیب عجیب، پتہ نہیں سوچتے کون سی جگہ سے ہیں، دماغ میں تو ایسی باتیں آ نہیں سکتی، پتہ نہیں کہاں آتی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک عورتوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیکوکار عورتیں اور فرما بردار عورتیں اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں تو بہت اونچے درجے والی ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ان کے درجے کا۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے بڑوں کے پاس اختیار ہوتا ہے نا۔ یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ حاکم اللہ نے مرد کو بنایا ہے، جب حاکم ہو تو کچھ اختیار تو ہو نا اس کے پاس بھی۔ اب اگر محکوم کو گڑبڑ کرے تو فعظوہن، اس کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، سمجھنے سے بات نہ بنے تھوڑا اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس سے بھی نہ بات بنے تو وضربوہن، تھوڑا سا ٹھک ٹھک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مار ہرگز نہ مارو جو چہرے پر ہو، ایسی مار بھی نہ مارو جس سے نشان پڑے، ایسی مار بھی نہ مارو جس سے ہڈی پر اثر پڑے۔ تو مطلب ہلکی مار، وضاحت ہو گئی نا، ہلکی مار کی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر معاملات الجھ ہی گئے ہیں، سلجھ نہیں رہے، تو پھر ایک اور طریقہ بتایا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر اس رشتے میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور کوئی جوڑ نہیں بن رہا، تنازع کھڑا ہو گیا ہے، ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے ہو اور ایک مرد کے خاندان میں سے ہو، یہ دو بندے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات طے کریں۔ لیکن یہ جو دو بندے تم نے چنے ہیں، ان کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ حکمن، یہ ایسے ہوں کہ یہ ان کی بات لوگ سنتے ہوں، معاشرے میں، محلے میں، برادری میں ان کی بات لوگ سنتے ہوں۔ اگر کوئی بندہ بیچارہ میری طرح ہے تو اس کی کون سنے گا؟ بندہ ذرا تگڑا قسم کا ہو، حاجی لال حسین صاحب کی طرح، جو بات منوا سکے، ایسا بندہ ہو۔ دوسری صفت یہ ہے ان یریدا اصلاحا، کہ ان کے اندر اصلاح والی بات ہو، یہ مخلص ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی، وہ اصلاح کی نیت سے نہیں آتے، وہ سکی کھڑپینچی کی نیت سے آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اصلاح کریں وہ الٹا فساد ڈال کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ حاکم ٹائپ آدمی ہو جس کی لوگ بات مانتے ہوں، ظاہر وہ بات مانیں گے تو کسی بات پہ ان کو مجبور کر کے کھڑا کرے گا نا۔ نمبر دو، وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دو بندے کوشش کریں گے دونوں خاندانوں سے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے دنوں میں اتفاق ڈال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کے آگے ایک آیت ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے پڑھ کے سنانی شروع کی، یہی والی آیتیں۔ جب اس آیت پر پہنچے نا جی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، آیت نمبر 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ پیش کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ پیش کریں گے۔ فرماتے ابن مسعود، جب میں اس مقام پر پہنچا میں نے دیکھا زاروں قطار آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے، اور آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ اب بس کر دے، اب بس کر دے۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تو نے پیغام دیا تھا اور امت نے آگے کیا برتاؤ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے ہے جی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ امانت اگر میرے پاس کسی کی ہے تو جس کی ہے میں اسی کو حوالے کروں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے حقدار کو دیے جائیں۔ جو آدمی کسی عہدے کا اہل نہیں ہے نا، جب اس کو عہدہ مل جائے گا تو بیڑا غرق کرے گا، اپنا بھی اور پوری قوم کا بھی۔ مثال کے طور پہ مسلح پہ آپ نے اس کو کھڑا کر دیا جو قرآن مجید ہی غلط پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز کا کیا اثر ہوگا آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھ گیا جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، ایسے ہی آپ نے کسی عہدے پر اس بندے کو بٹھا دیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے عہدے کا ایک بڑے افسر اسلام آباد میں کسی جگہ ملاقات ہوئی، تو میں نے وہاں دو چار باتیں کی تو اکٹھے بیٹھ گئے۔ میرے کان میں کہتے ہیں کہ مول سے ایک مسئلہ دسو، یہ زکوٰۃ فرض ہے یا سنت ہے؟ میں کہا جی مستحب ہے، جی دے چھوڑو تمہیں خیر ہے نہ دو۔ اب اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غیر اہل، جو اہل نہیں ہے اس کے حوالے جب آپ نے عہدے کر دیے ہیں تو اس نے پھر کیا فیصلہ کرنا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانتیں حقدار کو دی جائیں ورنہ بربادی ہوگی۔ آگے ایک بڑی دلچسپ واقعہ ہے جی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک تھا یہودی اور ایک تھا کلمہ گو مسلمان، تھا منافق اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا۔ ان کا کسی معاملے میں اختلاف ہوا، اور جس چیز میں جھگڑا تھا نا جی، اس میں یہودی حق پر تھا۔ یعنی یہودی کہتا تھا یہ چیز میری ہے، وہ کلمہ گو کہتا تھا میری ہے، وہ تھی اصل میں یہودی کی، وہ حق پر تھا۔ اب فیصلہ کروانے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ وہ یہودی کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ وہ حق پر تھا، اور یہودی ہونے کے باوجود وہ یہ جانتا تھا کہ حق فیصلہ ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہوگا۔ اور وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ کہتا نہیں کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بڑا تھا، کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، حق پر نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ غلط فیصلہ کروانا ہے تو ادھر ہی ہوگا۔ باہر کہ وہ یہودی کھینچ کے اس کو لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، دلائل سنے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جناب وہ کلمہ پڑھنے والا اگر واقعتاً دل سے کلمہ پڑھتا تو نبی پاک کا فیصلہ مان لیتا، لیکن اس کے دل میں تو ایمان تھا کوئی نہ۔ باہر نکلا، سوچنے لگا کہ یہ اب اس فیصلے سے جان کیسے چھڑاؤں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سانپ کی موت آئے تو راستے پر آ جاتا ہے، اس کی بھی موت آئی۔ کہنے لگا یار عمر کے پاس نہ چلیں۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر ذرا جذباتی آدمی ہے، وہ دیکھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہیں، تو دیکھتے ہی ان کو یہودی پر غصہ آ جائے گا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی۔ کہا جی اس یہودی نے کہا جی چلے جاؤ جی، عمر کے پاس چلے جاتے ہیں، بندہ حق پر ہو اس کو کسی عدالت سے ڈر نہیں لگتا، چلے جاتے ہیں جی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سارا قضیہ بیان کیا، ساتھ ہی یہودی نے بتا دیا کہ فیصلہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں،
بس یہ بات سننی تھی۔ حضرت عمر کا تو رنگ بدل گیا، بھی حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضور نے جب فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہے نا۔ انہوں نے کہا جی یہ تھوڑا کلمہ پڑھنے والا نہیں مندہ سی، مجھے تو قبول ہے، میرے تو حق میں کیا انہوں نے۔ یہ کہتا تھا کہ عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، اس سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں فیصلہ۔ تلوار لے کر آئے، ایک کی رکھ کے ماری نے پھر سر تن سے جدا کر دیا، اور ارشاد فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا پھر یہی فیصلہ ہے کہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار ایسے بے ایمان کا فیصلہ کرے گی۔ اب اس کے وہ رسا جمع ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، او جی عمر بڑا جذباتی آدمی ہے، خواہ مخواہ بندہ ایک ایمان والا مار ڈالا، جی کلمہ پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ، بڑا ایمان والا تھا جی، ایویں مار ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا عمر پر کہ عمر بڑا جلد بازی میں سے تو نے کام کیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آئے، اور کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جو تجھے فیصل نہیں مانتا، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، فرش پر عمر اس کو مومن نہیں مانتا اور عرش پر رب بھی اس کو مومن نہیں مانتا۔ لہذا میری تائید عمر کے حق میں ہے، جو اس نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ اسی وقت ان کا لقب پڑا فاروق، عمر فاروق، فرق کرنے والا۔ ایسی تلوار چلائی منافق اور مومن کے بیچ فرق کر کے رکھ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد منافقین کا کچھ ذکر فرمایا، چونکہ ایک بات منافقوں کی آئی تھی، فرمایا منافقین بڑا ان کو شوق ہوتا ہے جہاد ہونا چاہیے، جہاد ہونا چاہیے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، صبر کرو بڑے مجاہد نے پترو، نہیں جی نہیں جہاد ہونا چاہیے۔ جب جہاد فرض ہو گیا اب جناب پیچھے پیچھے پھرتے جان بچاتے ہیں، یہ تو حالت ہے ان منافقین کی۔ اس کے بعد جہاد میں چونکہ قتل بھی ہوتا ہے، اہل ایمان جو ایمان والا ہو اس کی جان اور مال کی عصمت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 92 میں، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا مگر خطا سے۔ خطا سے قتل ہو جائے الگ بات ہے، توجہ کریں جی مسئلہ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ قتل عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر مار ڈالنا، ایک ہے غلطی سے مار ڈالنا، فائر کیا کسی شکار کو مارنے کے لیے، ویسے نشانہ بازی کے لیے غلطی سے لگ گیا کسی بندے کو، یہ قتل خطا ہے۔ جو قتل خطا ہو جائے، غلطی سے قتل ہو گیا ایمان والا، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک ایمان والا غلام آزاد کرے اور اس کے ورثاء کو دیت دے، اور دیت ایک قتل کی 100 اونٹ ہے۔ کتنی؟ 100 اونٹ جب دے گا نا لگ پتہ جائے گا، اندازہ کرے یہ ہے قتل خطا میں، یہ ہے قتل خطا میں، جان بوجھ کے نہیں مارا۔ اس سے اندازہ کریں ایمان والے کی عزت کتنی اونچی ہے، کتنا اللہ کے ہاں مقام ہے اس کا۔ یہاں پر ایک بات ساتھ اور بھی کر دو، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے اتنی بڑی عزت ہے ایمان والے کی، غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو 100 اونٹ دینے اس کے ورثاء کو، لیکن وہ ایمان والا اگر چوری کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ کر پھینک دو، اب اس کی عزت کوئی نہیں رہی ہے۔ عزت تب ہے جب اللہ کی مانے گا، تو جب اللہ تعالیٰ کی نہیں مانے گا تو پھر اس کی عزت، اپنی عزت کو خود اس نے خاک میں ملا دی ہے۔ یہ تو ہے قتل خطا۔ اور جو دیت نہ دے سکے پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا جی۔ اس کے بعد جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا کو بیان کیا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مہاجرین کی کچھ عظمت کو بیان کیا، اور پھر صلاۃ خوف کا بیان کیا۔ صلاۃ خوف یہ ہے جی، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، عین لڑائی کے وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب جنگ بھی جاری رکھنی ہے کیونکہ سارے نماز پڑھتے ہیں تو دشمن حملہ آور ہو جائے گا، اور اگر سارے لڑائی پہ کھڑے رہتے ہیں تو نماز رہ جائے گی، تو کیا گنجائش ہے کہ نماز چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں گنجائش، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کرو کہ لشکر کی
دو حصے بنا لو، ایک دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور آدھے لوگ آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک رکعت پڑھ کر وہ چلے جائیں اور وہ جو دشمن کے پاس کھڑے تھے وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں۔ اب امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، یہ جو بعد والے آئے ہیں ان کی 1 رکعت ہو جائے گی، ایک پہلی رہتی ہے، یہ اٹھ کر اپنی پہلی رکعت پوری کر لیں، واپس چلے جائیں، اور وہ پہلے جن کی 1 رکعت رہتی تھی وہ بعد میں آ کے پڑھ لیں۔ اندازہ کیجئے کتنی مشکل حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کی ہے۔ اب ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو بالکل گھر میں بیٹھے اور ٹھیک ٹھاک نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کل وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والوں کو کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور نبی پاک کے ساتھیوں کے راستے کو چھوڑے، یعنی صحابہ کرام کے، وہی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور سنو، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو اللہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ پھر اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین کی طرف مختصر اشارہ کیا، پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آخر میں منافقین کا تذکرہ کیا اور فرمایا منافق کون ہے؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ دھوکہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ منافقین کی ایک عادت یہ بیان کیجیے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی ناراض نہ ہو، اصلاح کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، جو مسجد میں آ جاتے ہیں تراویح میں پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے کے قریب ہوتے ہیں یا انہیں احساس ہوتا ہے کہ مولوی گیا ہوں، تو پھر جناب بھاگ کر آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ سستی کر رہے ہیں نماز میں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بولو انصاف کے ساتھ بتاؤ، یہ صرف ایمان والوں کی ہے یا منافقین کی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس صفت سے نکلو، جو عبادت کرنی ہے شوق سے کرو، جب ہار گئے ہو تو جا کر سو جاؤ، یہ والا کھلواڑ نہ کرو نماز کے ساتھ، سمجھ آئی؟ نماز جو اللہ کی عبادت کرنی ہے شوق سے کرے بندہ، جذبے کے ساتھ کرے۔ آگے منافقین کا ذکر کرتے، یراؤن الناس، کہ پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں پڑھتے، اور مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر کیا اور یہودیوں کا خاص کر ذکر کر کے فرمایا ان کی بڑی غلطیوں میں، بڑے جھوٹوں میں ایک یہ جھوٹ بھی ہے، وہ کہتے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو قتل کر سکے اور نہ سولی پہ چڑھا سکے، بس شبہ پڑ گیا ان کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا نا، اس کی صورت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا، وہ لگے ایسا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہاں کا پکڑو اس نو اور لٹکاؤ سولی تے، کیونکہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ بڑا چیخا اسا کو میں عیسیٰ نہیں ہاں، انہاں کا تو پتر لگانا تو ہے یا نہیں ہے، لے گیا اور اس کو جا کے سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ کہتے دیکھو پھر میں نے کیسے اپنے بندے کی حفاظت فرما لی۔ اور سورہ نساء کے آخر میں فرمایا نصارہ کو، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تمہیں اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، تمہیں بڑی تپ چڑھتی ہے کہ نہیں اللہ کا بیٹا کہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ان کو کہا جائے جی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ خود خوشی سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں آگے پڑھیں گے۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اے لوگو تمہارے پاس برہان من ربکم، رب کی طرف سے برہان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نور مبین قرآن مجید لے کر آئے۔ میرے برہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اور نور مبین پر بھی ایمان لاؤ تاکہ